میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ جن میں سر دست دو واقعات جن کا آج تذکرہ مقصود ہے۔ یکم محرم الحرام صحابی رسول خلیفہ دوم فاتح عرب و عجم داماد علی المرتضیٰ سسر پیغمبر سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام صحابی رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اہل سنت والجماعت نے ملک بھر میں عشرہ فاروق و حسین کے عنوان سے اس عشرے کو منایا، اور ملک کے طول و عرض میں مختلف مساجد میں اور مختلف مقامات پر سیمینارز اور درس قرآن کا انتخاب کر کے عوام اہل سنت کو بھائی چارگی اور امن اور محبت کا درس دیتے ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان سے روشناس کرایا۔ عشرہ فاروق و حسین کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس عشرے کو فاروق و حسین رضی اللہ عنہما کا عنوان کیوں دیا گیا، اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو کہ اسلام اور صحابہ اور اہل بیت اور قرآن کے دشمنوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کا رد ہے، اور اس پروپیگنڈے کا توڑ ہے۔ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت میں تفرقہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ اہل سنت کے ہیں اور اہل بیت اہل تشیع کے ہیں۔ آپ نے مختلف ٹی وی پروگرامات، مختلف پروگرامز اور مختلف چینل سے یہ بات ان لوگوں سے سنی ہوگی جنہیں بڑا اس وقت وحدت امت کا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے کہ بھئی جب صحابہ کی بات آتی ہے تو اہل سنت والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل بیت کی بات آتی ہے تو شیعہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس جملے میں اور اس گفتگو میں یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اہل بیت شیعوں کے ہیں اور صحابہ کس کے ہیں؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ اہل سنت کے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے خلاف اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اہل بیت والے ہیں، اہل بیت ہمارے ہیں، اور ہم نے عشرہ فاروق و حسین کا عنوان دے کر اس پروپیگنڈے کا رد کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اور عوام تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک تھے،
ان میں کوئی تقسیم نہیں، ان میں کوئی تفرقہ نہیں، ایک نبی کے گھر والے، ایک یہ بھی نبی کے یارانے والے، نبی کے صحابہ بھی ہمارے، نبی کے گھر والے، نبی کے اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ جب قرآن مجید نے انہیں تقسیم نہیں کیا، جب حضور نے انہیں تقسیم نہیں کیا، جہاں بھی آپ عظمت کی بات کریں گے، قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ میں ان سب سے راضی ہوں، تو جہاں اس رضی اللہ میں حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، وہی حضرت علی بھی ہے، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے۔ اگر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ سب کامیاب لوگ ہیں، تو ان میں یہ سارے شامل ہیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے صحابہ کو بنایا جنت کے لیے، جنت کو بنایا صحابہ کے لیے، تو ان میں یہ سارے شامل ہیں۔ تو صحابہ اور حضرات اہل بیت ایک ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہے، تو صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے۔ بھائی ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، تو بھائی ہمارے پاس تو بہت سارے ثبوت موجود ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے جو تمہارے پاس اہل بیت والا ہو؟ بھائی ہمارے پاس جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ اہل بیت نے نہیں پڑھا، بولو، یہی کلمہ حضرت علی نے نہیں پڑھایا، یہی کلمہ حضرات حسنین نے نہیں پڑھا، یہی کلمہ حضرات صحابہ نے نہیں پڑھا۔ بھائی جو کلمہ اہل بیت نے پڑھا وہ کلمہ ہمارے پاس، تو اہل بیت کس کے ہوئے؟ جو قرآن اہل بیت نے پڑھی، جو قرآن انہوں نے حفظ کیا، یاد کیا، جو پڑھایا، وہ قرآن کس کے پاس؟ ہمارے پاس۔ جو نمازیں انہوں نے پڑھی وہ نمازیں ہمارے پاس۔ تو بھئی اہل بیت بھی ہمارے اور صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے، جو حضرت ابو بکر کا دشمن ہے وہ حضرت علی کا بھی دشمن ہے، جو حضرت عمر کا دشمن ہے وہ حضرت حسن کا بھی دشمن ہے، جو حضرت عثمان غنی کا دشمن ہے وہ حضرت حسین کا بھی دشمن ہے۔ اصل حسینی وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں ابو بکر کا احترام ہو، اصل حسینی وہی ہے جس کے دل میں حضرت عمر کا احترام ہو، اصل حسینی وہی ہے جس کے دل میں حضرت عثمان غنی کا احترام ہو، اور جس کے دل میں ان شخصیات کا ادب و احترام نہ ہو وہ حسینی نہیں بن سکتا۔ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار نے ہمیں بتایا، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے کردار سے ہمیں بتایا کہ حضور کے بعد تخت خلافت پر جب حضرت ابو بکر براجمان ہوئے تو علی المرتضیٰ بھی بیعت کرنے والوں میں، حضرات حسنین بھی ہے، حضرات اہل بیت بھی ہے، اور 2 سال حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنے والے۔ اسی طرح حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر کے ہاتھ پر بھی ان لوگوں نے بیعت کی، ان شخصیات نے حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت عثمان غنی کے پیچھے صف میں علی المرتضیٰ بھی ہے، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے۔ یہ سارے اہل بیت کے چشم و چراغ جہاں ابو بکر کے پیچھے تھے، عمر کے پیچھے تھے، عثمان کے پیچھے تھے، تو ان کی زندگی سے پتہ چلا جب حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام مان کر پڑے ہیں، اگر حضرت عمر کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام تسلیم کر کے کھڑے ہیں، اگر عثمان غنی کے پیچھے کھڑے ہیں تو امام تسلیم کر کے کھڑے ہیں، امام تسلیم کر کے۔ تو اہل بیت کا جو درس ہے، اہل بیت کا جو کردار ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حسینی وہی بن سکتا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا وہی بن سکتا ہے جن کے دل میں کس کی محبت ہو؟ حضرات صحابہ کی محبت ہو، حضرت ابو بکر و عمر عثمان کی محبت ہو، حضرت معاویہ کی محبت ہو۔ 1 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یہ دونوں وہ دن ہیں۔ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، 10 محرم الحرام کو حضرت حسین شہید ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، حضرت حسین بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، حضرت عمر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت حسین بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر دل میں بغض عمر ہو تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بے ایمان ہے، دل میں بغض حسین ہو تو وہ بھی بے ایمان ہے۔
تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ حضرت عمر بھی ہمارے، حضرت حسین بھی ہمارے۔ اگر ہمارا دل حضرت عمر ہے تو اس کی دھڑکن حضرت حسین ہے۔ اگر ہماری ایک آنکھ حضرت عمر ہے تو دوسری آنکھ حضرت حسین ہے۔ جس طرح عمر کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے، اسی طرح حضرت حسین کی محبت بھی ایمان کے لیے شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین میں آپ کا شمار ہے، ان لوگوں میں جو سب سے پہلے اسلام لائے اور اسلام لا کر پہل حضور کا ساتھ دیا، حضور کے ساتھی بنے، حضور کے غمخوار بنے، حضور کے جناب صحابی بنے، حضور کے خادم اور نوکر بنے اور اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو زمین پر حضور کو مشورہ دیتے، اللہ اسے قرآن بناتے۔ حضرت عمر وہ ہے جن کی رائے پر اللہ نے کئی مقامات پر قرآن کو اتارا۔ حضرت عمر وہ ہے جسے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر وہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے عمر کے زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر وہ ہے جسے حضور نے فرمایا عمر تو جس رستے پر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر، کہ تم سے پہلے امتوں میں بعض لوگ ایسے ہوا کرتے تھے، وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ان پر الہام ہوتا تھا، فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ میرے امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ میرے امت میں کوئی ایسا اگر ہے جو نبی تو نہیں لیکن فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، جس پر الہام ہوتا ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے۔ کون ہے بھائی؟ عمر ابن خطاب۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ مسجد نبوی کے ممبر پر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہزاروں میل دور دراز کئی جنگ میں مصروف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے الہام فرمایا اور سارے فاصلے مٹا دیے۔ اللہ نے وہ جنگ کا میدان، وہ نقشہ سامنے کر دیا۔ آج کوئی کہے کہ میں عمر کو نہیں مانتا، بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور کہتا کون ہے؟ گلی کا بنگی، لولا، لنگڑا، میراثی، موالی، وہ کہتا ہے میں عمر کو نہیں مانتا۔ بھائی تو عمر کو نہ مان، عمر تیرے ماننے کا محتاج بھی نہیں ہے، یہ تو عمر کا صدقہ ہے کہ تو ابھی تک ہے۔ بھائی عمر ہے تو ہم ہیں نا یار، جس کی عمر نہ ہو وہ دنیا میں رہتا ہے؟ بولو بھائی عمر ہے تو ہم ہیں، عمر ہے تو یہ دنیا ہے، عمر ہے تو میں بول رہا ہوں، عمر ہے تو آپ سن رہے ہیں، عمر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، عمر ہے تو آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں۔ بھائی عمر ہے تو ہم ہیں، تو مان یا نہ مان، تیرے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمر وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے مانا، جسے پیغمبر مصطفیٰ نے مانا۔ عمر وہ ہے جسے ہواؤں نے مانا، جسے دریاؤں نے مانا، جسے شجر و حجر نے مانا، جسے جنگل کے درندوں شیر و پرندوں نے مانا۔ عمر وہ ہے جس نے ہواؤں پر بھی حکمرانی کی ہے۔ اللہ نے سارے فاصلے مٹا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیچھے پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو عین خطبہ کے دوران حضرت عمر نے صدا دی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جا، پہاڑ کی طرف متوجہ۔ کچھ عرصہ بعد جب یہ لشکر واپس آیا، امیر المؤمنین سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے امیر المؤمنین فلاں وقت فلاں دن آپ کی آواز اللہ نے مجھے سنائی، ہزاروں میل دور کے فاصلے پر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ اس کے مصر کے گورنر ہیں، دریائے نیل خشک ہو گیا، علاقے والے جمع ہو گئے کہ ہمارے ہاں یہ معمول رہا ہے کہ سال میں ایک بار یہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس دریا میں ڈال دیتے ہیں، یہ تب چلتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا کہ نہ، اسلام نافذ ہو چکا ہے،
اب یہ رسم بد مزید جاری نہیں رہے گا، اس رسم کو ختم کرنا ہوگا، اللہ اس کو چلائے گا۔ کافی دن گزر گئے، دریا خشک گئے، لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ لوگ قحط سالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ ماجرا ہے اور یہ یہاں کا رواج تھا، میں نے ختم کرا دیا۔ امیر المؤمنین اب لوگ پانی کو ترس رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اس خط کو دریا کے حوالے کرنا ہے، اور خط لکھا دریا کے نام۔ کس کے نام؟ دریا کے نام۔ بھائی بیٹا باپ کی نہیں سنتا، آج چھوٹا بڑے کی نہیں سنتا، بائی کی نہیں سنتا۔ عمر وہ ہے جس کی دریاؤں نے بھی سنی ہے، اور عزم یقین دیکھو کہ دریا کو خط لکھا۔ اسی لیے تو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انہوں نے محمد سے وفا کی تو اللہ نے پورے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ دریا کو خط لکھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری ہمیں کوئی ضرورت۔ من جانب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر بن عاص سے فرمایا کہ اسے دریا کے حوالے کر دینا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی مسلمانوں کا جو امیر المؤمنین ہے اس نے دریا کو خط لکھا ہے، بلد خط سے بھی کبھی دریا چلا ہے؟ ذرا دیکھے تو صحیح۔ دنیا جمع ہو گئی۔ حضرت عمر بن عاص نے وہ خط جو دریا میں ڈالا نا تو وہ دریا بہنے لگا، وہ دریا بہنے لگا، اور بزبان حال اس دریا نے بھی کہا ہوگا دیگر دریاؤں کو کہ دیکھ میں وہ ہوں جسے پیغمبر کے صحابی نے خط سے چلایا۔ اس دریا نے بھی بزبان حال کہا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ امیر المؤمنین تو نے پیغمبر سے وفا کی ہے، تیرے نام کا خط کا آنا ہی ہے، اور میں یوں جوش مارتا ہوں۔ دریا چل پڑا اور آج تک چل رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور فضیلت، قرآن کے 1200 آیات جہاں حضرات صحابہ کا تذکرہ، حضرت عمر کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہر آیت کا مصداق حضرت عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہے جو نواسہ رسول ہے، جس کا نام حضور نے رکھا، جس کو گٹی اللہ کے رسول نے دی، جس کے لبوں پر بوسے اللہ کے رسول نے دیے، جس کے رخساروں کو چوما اللہ کے رسول نے۔ جب گود کی ضرورت پڑی تو نبوت والی گود حاضر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شخصیات، ان دونوں شہزادوں سے اللہ کے رسول اتنی محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہی حصہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے۔ میں اکثر یہی بات ہر جگہ جا کر کہتا ہوں کہ حضرت حسین کی پوری زندگی لوگوں کے سامنے نہیں بیان کی جاتی، حضرت حسین کی زندگی کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ نے حضرت حسین کے فضائل سنے ہوں گے علماء سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا سیدہ شباب آل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضور جب سجدے میں ہوتے تو یہ دونوں سوار ہو جاتے تو حضور اس وقت تک اٹھتے نہیں جب یہ ہٹے نہ۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضور نے انہیں گٹی دی، حضور نے فرمایا یہ میرے جنت کے اور دنیا کے پھول ہیں۔ حضور ان سے بہت محبت فرماتے تھے، یہاں تک آپ نے سنا
اور پھر آپ سنتے ہیں کہ حضرت حسین کربلا گئے اور کربلا میں حضرت حسین پر ظلم ہوا، حضرت حسین کے خیمے کو آگ لگائی گئی، حضرت حسین کا پانی بند کیا گیا، یہی سنا ہے نا بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور دنیا سے رخصت فرما رہے تھے تو 4 سال عمر تھی حضرت حسین کی، اور جب کربلا پہنچتے تو 58 سال عمر ہے۔ یہ 4 سال کا تذکرہ تو آپ نے سنا، 58 سال کی بات بھی سنی کربلا کی، یہ جو بیچ کے 50-52 سال ہے یہ کیوں نہیں بتائے جاتے؟ یہ کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو حضرت حسین کی زندگی کا حصہ ہے نا یار۔ حضرت حسین نے یہ کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ بھائی کیا حضرت حسین نے اسلام کے لیے جنگوں میں حصہ نہیں لیا؟ کیا حضرت حسین نے اسلام کے لیے خدمات سر انجام نہیں دیے؟ کیا حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت دور ابو بکر میں چلو بچے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ان شخصیات نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں نہیں دی؟ کیا ان کے اعمال نہیں ہے؟ کیا ان کی نمازیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے قرآن کے ساتھ تعلق اور لگاؤ نہیں ہے؟ کیا ان کی زندگی اور سیرت اور کردار نہیں ہے؟ جب یہ سب ہے، 50 سال بہت بڑی زندگی ہے، یہ چھپائی کیوں جاتی ہے؟ یہ بتائی کیوں نہیں جاتی؟ یہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پھر بتانا پڑے گا کہ حضور کے جانے کے بعد حضرت حسین ابو بکر کے گود میں بیٹھتے تھے، یہ اس لیے چھپاتے ہیں۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرات حسنین مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ شہزادے آ رہے تو تڑپ کر ممبر سے اٹھے اور جا کر حضرت حسنین کو گود میں اٹھا کر اپنے ساتھ لا کر ممبر پر بٹھایا حسن و حسین کو، اور فرمایا لوگوں آواز میری سنو، چہرہ ان کا دیکھو۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ آنگن حضرت ابو بکر کا ہے، کھیلنے والے بچے حضرات حسنین نے۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ اگر حضرت ابو بکر کا ہے، کھیلنے والے بچے حضرات حسنین نے۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ مسجد نبوی کے امام اور خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے علی المرتضیٰ اور حضرات حسنین نے۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ دور حضرت عمر کا ہے اور خدمات حضرات حسنین کی ہے۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضرت حسین آئے نا ملنے ملاقات کے لیے، دیکھا دروازے پر حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے۔ حضرت حسین نے کہا میں نے امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا امیر المؤمنین کسی اہم میٹنگ میں مصروف ہے، میں بھی کافی دیر سے کھڑا ہوں، مجھے ملاقات کا موقع نہیں مل رہا۔ تو حضرت حسین واپس چلے گئے۔ اگلے دن حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا شہزادے آج کل میرے گھر پہ نہیں آ رہے۔ حضرت حسین نے کہا امیر المؤمنین میں آپ کے گھر پہ آیا تھا، لیکن آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر باہر کھڑا ہے اور جناب آپ میٹنگ میں مصروف ہے۔ میں نے سوچا اگر عبداللہ ابن عمر جو امیر المؤمنین کا بیٹا ہے اسے ملنے کا موقع نہیں مل رہا تو حسین کو کہاں ملے گا؟ حضرت عمر تڑپ گئے، فرمایا حسین یہ ضابطہ، یہ قانون عمر کے بیٹے عبداللہ کے لیے تو ہو سکتا ہے، حضور کے نواسے علی کے لخت جگر حضرت حسین کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ جب دل کرے ملنے چلے آنا، بلکہ مجھے بلانا میں آؤں گا۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کرتے تھے ان شہزادوں سے۔ یمن سے جو لباس اور چادریں آئی نا تو حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ صحابہ کے بچوں کو دینے، لیکن جب ان کو ٹٹولا تو ان میں کوئی ایسی بہترین چادر اور لباس نہیں ہے جو ان دو شہزادوں کو دے سکے۔ حضرت عمر نے وہ کپڑے دیگر صحابہ کے بچوں میں تقسیم کر دیے اور ایک قاصد کو یمن روانہ کیا۔ والی یمن کو پیغام بھیجا کہ دو شہزادے ہیں، ان کے لیے بہترین یمنی لباس تیار کر کے فوراً میری طرف روانہ کر دو۔ حضرت عمر کے پاس یمن کا قیمتی لباس آتا ہے جو خصوصی طور پر حضرت عمر نے منگوایا، اپنے ہاتھ سے حضرت حسن و حسین کو امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب ہدیہ کر رہے۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ حضرات حسنین سے حضرت عمر اور حضرات خلفائے ثلاثہ اتنی محبت فرماتے تھے۔ پھر انہیں بتانا پڑے گا، اور جب یہ بتائیں گے تو پھر یہ پروپیگنڈا خود بخود دم توڑ جائے گا کہ بھائی ان میں دشمنی تھی۔ بھائی دشمنی ہوتی، آپ سے میں پوچھتا ہوں
آپ کی کسی خاندان سے، کسی گھرانے سے لڑائی ہو، دشمنی ہو، اس خاندان، اس گھرانے سے آپ کو پیغام ملے کہ اپنی بچی کا رشتہ ہمارے بچے کے لیے دے دو، آپ دو گے؟ بتاؤ یار، دو گے؟ کیوں بھائی؟ دشمنی ہے، لڑائی ہے، بنتی نہیں ہے ہاں؟ اور جس خاندان سے آپ کی دوستی ہو، محبت ہو، لگاؤ ہو، اچھا گھرانہ ہو، تو اس گھرانے سے پیغام آ جائے تو فوراً ہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ کیا رشتہ ہے، کسی کو معلوم ہے؟ جو ہمارے ساتھی ہے ان سے ہٹ کر عوام الناس میں کوئی ایسا ہے جسے پتہ ہے حضرت علی اور حضرت عمر کا رشتہ پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہے اور کس کس کو معلوم ہے یہ بات؟ پہلے سے کس کس کو معلوم تھی؟ ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو۔ حضرت علی اور حضرت عمر کے بیچ رشتہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ سسر اور داماد کا۔ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر ہے۔ حضرت علی کی صاحبزادی جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن سے ہوئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اپنی اس بچی کا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر سے کروایا۔ تو حضرت عمر حضرت علی کے کیا ہوئے؟ داماد ہوئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت عمر کی کیا ہوئی؟ ساس ہوئی۔ تو بھائی جس گھر میں آپ رشتہ دیتے ہو پھر اس گھر میں آنا جانا بھی تو لگا رہتا ہے نا ہاں؟ بھائی رشتہ ہو گیا حضرات حسنین کی ہمشیرہ حضرت عمر کے گھر میں، حضرت علی کی صاحبزادی حضرت عمر کے گھر میں، تو حضرت علی بھی اپنی بچی سے ملنے کے لیے، حضرات حسنین بھی اپنی ہمشیرہ سے ملنے کے لیے، حضرت فاطمۃ الزہرا بھی اپنے داماد اور اپنی بچی سے ملنے کے لیے حضرت عمر کے گھر آتے جاتے، حضرت عمر بھی اپنے سسر کے گھر آتے جاتے۔ تو یہ جو آنا جانا ہے یہ محبت ہے، یہ لڑائی ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے نا بھائی۔ بھائی گھر حضرت عمر کا ہے، بیٹے ہوئے حضرت علی ہے، کہو سبحان اللہ۔ بھائی گھر حضرت عمر کا ہے اور بیٹی ہوئی حضرت فاطمہ ہے، گھر حضرت عمر کا ہے، آنگن حضرت عمر کا ہے اور بیٹے ہوئے جنت کے شہزادے حضرات حسنین ہیں۔ یہ دوستی ہے یا لڑائی ہے؟ ہاں؟ اب بھی اگر کوئی کہے کہ ان میں لڑائی تھی، نفرتیں تھی، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے نا بھائی۔ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بھائی اہل بیت بھی ہمارے ہیں اور صحابہ بھی ہمارے ہیں، بولو صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ ہم جس ممبر سے حضرت عمر کی عظمت بیان کرتے ہیں اسی ممبر سے حضرت حسین کی شان بھی بیان کرتے ہیں، جس ممبر سے حضرت عمر کی عظمت بیان کرتے ہیں اسی ممبر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں، جس ممبر سے حضرت عثمان غنی کی شان، حضرت ابو بکر صدیق کی شان، حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہیں اسی ممبر سے حضرت علی کی عظمت، حضرات حسنین کی محبت، حضرت فاطمۃ الزہرا کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت ابو بکر بھی ہمارے ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ہیں، حضرت عثمان بھی ہمارے ہیں، حضرت علی بھی ہمارے ہیں، حضرت معاویہ بھی ہمارے ہیں، حضرات حسنین بھی ہمارے ہیں، یہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، یہ صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو بتاتے کہ عمر کا مقام یہ ہے، حضرت عمر کا رتبہ یہ ہے، حضرت عمر کی قدر و منزلت یہ ہے، تو وہیں پر لوگوں کو بتاتے کہ حضرت حسین کا مقام یہ ہے، حضرت حسین پیغمبر کا صحابی ہے، حضرت حسین پیغمبر کا نواسہ ہے، حضرت حسین علی کا لخت جگر ہے، حضرت حسین فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، حضرت حسین پیغمبر کا صحابی ہے، حضرت حسین قرآن کا قاری ہے، حضرت حسین قرآن کا حافظ ہے، حضرت حسین قرآن کا عالم ہے، حضرت حسین قرآن کا عامل ہے، حضرت حسین صدیقی بھی ہے، حضرت حسین فاروقی بھی ہے، حضرت حسین عثمانی بھی ہے، حضرت حسین علوی بھی ہے، حضرت حسین وہ ہے جس نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام بنایا ہے، حضرت حسین وہ ہے جو نمازی ہے، جو روزے دار ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو شرم و حیا والا ہے، جو سخی ہے، جو امام ہے، جو قطب ہے، جو ابدال ہے، حضرت حسین وہ
وہ ہے جس نے ابو بکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت حسین وہ ہے جس نے عمر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت حسین وہ ہے جس نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دیا۔ ہم ہی حسینی ہے، حسین والے سارے اعمال ہمارے پاس ہیں، حسین والے سارے اعمال، بولو سارے اعمال کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ حسین نے دنیا سے جاتے جاتے بھی نماز نہیں چھوڑا، الحمدللہ نمازی ہم لوگ ہیں۔ حسین نے جاتے جاتے بھی قرآن سے تعلق نہیں توڑا، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ بھائی جاؤ انہیں چیلنج کرو، ہمارے اکابرین بار بار چیلنج کر چکے ہیں کہ تم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو۔ حضرت حسین تو قرآن کے حافظ تھے، تم اپنے میں ایک قرآن کا حافظ دکھاؤ، اپنوں میں ایک قرآن کے۔ ہمارے یہ چھوٹا سا مجمع ہے، کتنے قرآن کے حافظ بیٹھے ہوئے ذرا ہاتھ کھڑے کریں، جتنے قرآن کے حافظ ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس مجمع میں اتنے سارے قرآن کے حافظ ہیں، ان سے کہو کہ تم ایک قرآن کا حافظ پیش کرو، ایک قرآن کا حافظ۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے پاس کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے۔ بھائی جس دل میں بغض و حضرت ابو بکر کا، جس دل میں بغض و حضرت عمر حضرت عثمان کا، جس دل میں بغض و حضرات اہل بیت کا، اس دل میں قرآن اس دل میں قرآن نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ان پروگرامات کا مقصد محرم میں اس پروپیگنڈے کو ہم نے توڑنا ہے، اس پروپیگنڈے کا رد کرنا ہے کہ بھائی اہل بیت ان کے ہیں، اہل صحابہ ان کے نہیں۔ صحابہ بھی ہمارے اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تہذیب مختلف ہے میرے غم کی اے حسین، تہذیب مختلف ہے میرے غم کی اے حسین، میں ماتمی نہیں ہوں پر تیرے ساتھ ہوں۔ ہم حسینی ہیں، ہم حضرت حسن سے محبت کرنے والے، ہم حضرت حسین سے محبت کرنے والے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت ساری خرافات بھی ہیں۔ ہمارے سنی بھائی ان خرافات میں لگے ہوئے ہیں، حلیم پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سبیلوں پر جا کر شربتیں پی رہے ہیں، کڑے ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہیں، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کوئی سنی بھی کالا کپڑا پہنے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ محرم الحرامیوں میں سے یا سنیوں میں سے۔ بھائی کیسے پتہ چلے گا؟ آج صبح ایک شخص میرے پاس آیا، ہمارے محلے کا بہت اچھا ہمارا دوست، گہرا تعلق، اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو کہا یار، اور تازہ تازہ اس نے داڑھی پہ کلر بھی لگائی اور چوٹی بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تجھ میں اور محرم الحرامیوں میں کوئی فرق نہیں لگ رہا آج۔ بھائی تو سنی ہے، نمازی آدمی ہے، کالا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اب میں تو تجھے جانتا ہوں نا، جو نہیں جانتا ہے وہ دیکھے کہ وہ کہے گا یہ بھی شیعہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ماتمی ہے۔ تو اتفاق کی بات یہ، خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کالے لباس کی وجہ سے آج اس کے چہرے پر بھی عجیب سی پھٹکار تھی۔ آج ہے سنی، تو بھائی اس لیے یہ کالے کپڑے محرم میں، وہ ایک فتنہ، وہ جاہل انجینئر، پتہ نہیں وہ سیوریج لائن کا انجینئر ہے یا کون سا انجینئر ہے، سوشل میڈیا پہ وہ عالم بنا بیٹھا ہے، مرزا جیلمی، آپ لوگ سب جانتے ہوں گے، مرزا محمد علی جیلمی، لانتی دجال، وہ صحابہ کے متعلق لوگوں کے دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اس سے کسی نے سوال کیا کہ کالا لباس پہننا کیسا ہے محرم میں؟ اس نے کہا کہ کالا لباس محرم ہی میں پہننا چاہیے، یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو۔ مولوی کہتے ہیں کہ کالا لباس حرام ہے، حالانکہ میرے حضور نے کالے لباس کو پسند فرمایا، حضور کی پگڑی کالی، حضور کا جناب جبہ کالا۔ تو بھائی جاہل، پہلے یہ بتا لباس اور پگڑی میں بہت فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اہل سنت، کالا لباس ہمارے ہاں حرام نہیں ہے،
کسی ایک مولوی کا مفتی کا فتویٰ دکھاؤ کہ کالا لباس نہ پہنو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کالا لباس بھی جائز ہے، پہن سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کالا کرتا پہنے، کالی واسکٹ پہنے، کالا جبہ پہنے اور کالی پگڑی پہنے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی منع نہیں۔ ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں کہ محرم میں نہ پہنے، کیوں؟ اس لیے کہ کفر سے مشابہت ہو جائے گی۔ من تشبہ بقوم فہو من، آپ کالے کپڑے پہن کر ان کی اکثریت کو بڑھا رہے ہیں۔ جتنے کالے کپڑے پہنوں گے لوگ کہیں گے کہ یہ سارے وہی ہیں۔ اور اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا، عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ حضور باقاعدہ اس روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آئندہ سال اگر میں رہا تو میں صرف ایک روزہ نہیں رکھوں گا 10 محرم کا، میں 2 روزے رکھوں گا، یا 9 کا ساتھ ملاؤں گا یا 11 محرم کا، تاکہ کفر کی مشابہت نہ ہو، یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے رسول اگلے سال محرم کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو محدثین نے، علماء نے، ائمہ نے لکھا کہ اب 2 روزے رکھنے چاہیے۔ کتنے؟ 9 محرم اور 10 محرم، یا 10 محرم اور 11 محرم۔ تو بھائی جب روزے رکھنے میں، عبادت میں کفر کی مشابہت سے حضور نے منع فرمایا، تو لباس میں تو بطریق اولا ممانعات ہیں۔ اس لیے محرم میں کالے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ جو خرافات سبیلے، شربت، حلیم کھلانا، پکانا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔